ظہوری دیکھ کے آیا ہوں جلوے بتا کے، ظہوری دیکھ کے آیا ہوں جلوے بتا کے، نہ میرے سامنے شمس و قمر کی بات کرو۔ این عاشق ہوئیں تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں لکھ الہاں میں، کر جانی باغ بہاراں ہو۔ منصور جہے چپ سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر نچائیے باہو، تڑھی کافر کہن ہزاراں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد و صلات کے بعد فیصل آباد سے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں، جماعت الصالحین پاکستان کے عہدیداران اور ہمارے علاقے میں رہنے والے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے قربان انہوں نے ایسی گفتگو فرمائی ہے، ایسی کمال کی گفتگو فرمائی ہے کہ میرا کچھ کہنا پیچھے بچتا نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں میں آپ سب سے عرض کر لینا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہمیں ایک سال اور یہ دوسرا مہینہ ہے کہ ہم نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، انبیاء کے سردار، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اور محفل 11ویں شریف کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میں رب کائنات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے ہم جیسے گنہگاروں کو ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میرے مالک، میرے خالق ہم سب سے نہیں بلکہ پوری کائنات کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف پرندوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، مچھلیوں کے لیے نہیں، آسمان کے لیے نہیں، درختوں کے لیے نہیں، درختوں کے پتوں کے لیے نہیں، سورج کے لیے نہیں، تاروں کے لیے نہیں، چاند کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے دوستو، کتنا یہاں پہ رہنے والا اور اس محفل میں بیٹھا ہوا انسان خوش نصیب ہے بے شک، سبحان اللہ، کہ اللہ وہ ذات جو نہ کسی کی محتاج ہے، جس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اس کے محبوب کا ذکر منا رہے ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے اس مہینے میں، جس کے اندر اس کے محبوب کی اس دنیا میں ولایت ہوئی ہے، اس محفل میں
آپ کو اور ہمیں اس کا ذکر منانے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کچھ آج کے انسان، صرف انسان سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے تھے، وہ بھی ہماری طرح زندگی گزارتے تھے، ہماری ہی طرح تجارت کرتے تھے، تو گویا وہ ہم ہی جیسے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری جب اس دنیا میں آمد ہوئی تو تم غلاظت میں پیدا ہوئے، وہ جب اس دنیا میں آئے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، کہ مجھ سے نور نکلا، اور اس نور کی اتنی روشنی تھی کہ میں نے کیسر اور روم کے محلوں کو دیکھ لیا، میں نے شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کو دیکھ لیا۔ بتاؤ کہ تمہاری اس دنیا میں آمد سے روشنی ہوئی، تمہاری اس دنیا میں آمد سے آسمان سے جھنڈے لائے گئے، بتاؤ کہ تمہاری آمد سے کیا جنت کے لباس اس دنیا میں نازل کیے گئے؟ تو جواب ان سے ملتا ہے کہ نہیں، ہماری آمد سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب تمہارے آنے سے یہ سب کچھ نہیں ہوا تو مطلب تم میں اور ان میں فرق تو ہے نا۔ وہ تو وہ ہستی ہیں جناب کہ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے جبرائیل مجھے بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے، اس کائنات میں تمہاری زندگی کتنی ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے اور تو نہیں پتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جب رب کائنات نے میری تخلیق فرمائی تو میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال تک نظر آتا ہے، اور پھر وہ 70,000 سال تک غائب ہو جاتا ہے۔ 70,000 سال نظر آتا ہے اور 70,000 سال غائب ہو جاتا ہے، اور 72,000 مرتبہ میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے۔ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہیں پتہ ہے وہ ستارہ کون تھا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ روسیہ، نعرہ سلطانیہ۔ فرمایا کہ 72,000 مرتبہ میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہیں پتہ ہے کہ وہ ستارہ کون تھا؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل وہ ستارہ میں تھا، اور 70,000 سال جو وہ ستارہ تمہیں نظر آتا تھا تو اس وقت میں اللہ کے سامنے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے نور کو اسی لیے بنایا ہے، اسی لیے اس کی تخلیق فرمائی ہے کہ مجھے انبیاؤں کا بھی سردار بنائے گا، انسانوں کا سردار بنا کر مجھے دنیا میں بھیجے گا، اور مجھے پتا تھا کہ میری امت میں گناہگار لوگ بھی موجود ہوں گے، تو میں اللہ سے اس لیے اس کے سامنے اپنی امت کے لیے قیام کرتا تھا، اور جب میں کھڑا ہوتا تھا تو تمہیں وہ ستارہ نظر آتا تھا، اور جب وہ 70,000 سال مرتبہ تمہیں وہ ستارہ نظر نہیں آتا تھا تو اس وقت میں اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد وہ نبی، ان کو نبوت ملی، اس وقت میں ان کو نبوت ملی، تو ان سے کوئی یہ سوال کرے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، 8 برس میرے سونے نبی کی عمر ہے، اور ضد کر رہے ہیں اپنے چاچا حضور سے کہ چاچا جان شام جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوتا ہوں۔ ضد کرتے کرتے آخر چاچا مان گئے، انہوں نے کہا چلو بیٹا تمہیں میں شام اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ اب راستے میں ہے، اور راستے میں پورے قافلے کے اوپر دھوپ ہے، ایک اس 8 سال کے بچے پر دھوپ نہیں۔ جہاں سے گزرتا ہے درخت سجدے میں گر رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ بچہ گزرتا ہے، وہ ذرہ ذرہ نبی معظم جانے کائنات، جانے جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و پاک کے نذرانے عرض کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان ذروں کو کس نے بتایا؟ سفر چل رہا ہے، راستے میں ایک جگہ قیام کرتے ہیں، پانی نہیں ہے، سخت پیاس کا عالم آ گیا، قافلے والے گئے ادھر ادھر ڈھونڈا، پانی نہیں ملا۔ چاچا جان کو پریشانی میں دیکھ کر وہ سونا بچہ کہتا ہے کہ چاچا جان بتائیے تو صحیح کیا پریشانی، بتائیے تو صحیح کس بات نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ تو چاچا جان فرماتے ہیں کہ بیٹا چھوڑو بیٹا، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بتائیں چاچا جان کیا پریشانی ہے؟ فرمایا بیٹا پانی نہیں ہے، یہاں وہاں تلاش کی ہے، پانی نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا پانی نہیں مل رہا؟ میرے سونے منٹھار نے، میرے مدینے منٹھار نے، میرے سونے محبوب نے ایڑی لگائی زمین پر، پانی حاضر ہو گیا۔ آتا یا رسول اللہ حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا پانی چاہیے۔
एड़ी उठाई, पानी का चश्मा बह पड़ा। सुभान अल्लाह, नारे बताइए कि जमीन को किस तरह पता चला कि मेरे सामने नबियों का ताजदार महबूब खुदा चल रहा है। आगे चलो। 03033319 एक राहिब देख रहा है कि पूरे काफिले के ऊपर धूप है और एक बच्चे के ऊपर छाया है। फिर देखता है कि दरख्त उसको बार बार गुजरता है। 030333193415 सलाम पेश कर रहे हैं तो वो समझ गया। उसने एक बंदा भेजा काफिले की तरफ। बोर तो नहीं हो रहे? चलो या रसूल अल्लाह, थक तो नहीं गए? बंदा भेजकर कहते हैं कि जी मेहरबानी करें, इधर पड़ाव कर। काफी इसरार करने के बाद हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पड़ाव कर लिया और उस राहिब ने दोबारा पैगाम भेजा कि हुजूर आज रात की दावत मेरे पास। अब सारा काफिला वहां दावत पर पहुंचा है। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, बेटा आप इधर ही रहो, आपके साथ एक काम छोड़ता हूँ, जो भी खाना होगा वो आपको इधर भिजवा दो। अब दावत पे बाकी तो सारे आ गए। अब राहिब देख रहा है, पूछता है कोई पीछे रह तो नहीं गया? मुझे लगता है कि पीछे रह गया। मैंने कहा जी नहीं कोई नहीं रहा है पीछे। मैंने कहा नहीं कोई तो रहा हुआ है, वो करंट नहीं है। तो कहते हैं जी फिर हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ जी मेरा भतीजा यतीम है, वो उसको मैं पीछे छोड़ आया हूँ। तो उसी से तो मिलना था, उसी की तो ये दावत है, उसी के लिए तो ये एहतमाम है, मेहरबानी करें आप उन्हें बुलाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही तशरीफ लाए तो उस राहिब वो राहिब पूछता है कि बेटा आपका नाम मोहम्मद है? सुभान अल्लाह, बेटा आपका नाम मोहम्मद है? फरमाया जी हाँ। पूछा आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला तो नहीं? कहा जी हाँ मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला है। फरमाया आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं? फरमाया जी हाँ मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। कहा नाराज ना हो तो आपकी पुश्त देख लो। पुश्त से कपड़ा हटाया तो देखते ही कदमों में गिर पड़ा। वहां पे मोहरे नबुवत थी। उस मोहरे नबुवत को देखकर कदमों में गिर पड़ा और अर्ज करने लगा, ऐ मेरे महबूब, जब भी आप नबुवत का ऐलान कीजिएगा तो शायद मैं जिंदा हूं ना हूं, लेकिन मेरा ईमान कबूल फरमाइए। देखिए गुलाम है गुलाम ये रसूल में वो न इश्क मुस्तफा नाराए रिसालत नाराए हैदरी। मेरे दोस्तों अब यहां पे एक कीमती बात करने लगा हूं। उस राहिब ने कहा हजरत अबू तालिब से कि आप इसे मेहरबानी फरमाइए, आगे मत ले जाइए। मैं कहा नहीं आगे क्यों नहीं लेकर जाऊं? मैं कि साहिबजादा सुभानी सुल्तान हमारे में तशरीफ फरमा हुए हैं। फरमाया आगे मत जाइएगा, क्योंकि वहां पर यहूदी रहते हैं और उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि नाम उसका मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और पुश्त पर मोहरे नबुवत होगी।
کہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی نہ کر دیں. اب دیکھیں ایک بندہ ہے جو راہب ہے، ایک شام کو کس طرح دیکھ رہا ہے اور دوسرا شام کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. ایک ان کی محبت میں ان کی غلامی اختیار کر رہا ہے. دونوں نشانیاں جانتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نبیوں کا تاجدار ہے، خاتم النبی ہے، خاتم الرسول ہے، انبیاء کا تاجدار ہے، اللہ کا پیارا محبوب ہے. اور وہ بھی جانتے ہیں ایک غلامی اختیار کر رہا ہے، ایک منافقت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھو کہ یہاں پر فرق پتہ چلتا ہے کہ درود والے کون ہیں اور بارود والے کون ہیں. اے جماعت الصالحین کے ممبران، اے جماعت الصالحین کے عہدیداران، اے محبت رسول میں یہاں پر آنے والوں، کتنے خوش نصیب ہو کہ یا رسول اللہ کہنے والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، ان کی شان میں ان کا ذکر بلند کرنے والے ہو. اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی بعد میں ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان نبوت ہی 40 سال کی عمر میں کیا ہے، ان کے لیے ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو بتائیے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کی تخلیق کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق کی، اپنے نور سے میرے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے پوری کائنات کو بنایا. تو بتاؤ، جس کے صدقے سے پوری کائنات بنی ہو اس کا بھی ذکر نہ کریں؟ اس کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اس کا ذکر کریں گے، ضرور کریں گے. جب تک زندہ ہیں تب تک کریں گے. مر جانے کے بعد جب آسرا ہی انہی کا ہے تو بتاؤ پھر ہم کسی اور کا ذکر کیوں کریں؟ کسی اور کا میلاد کیوں منائیں؟ بغض کرو تم کرو، بدنیتی کرو تم کرو، محبت رسول سے روکنے والوں یہ کام تمہارے لیے ہے. ہمارے لیے کام محبت رسول ہے. ہمارے لیے عشق رسول کو فروغ دینا ہے، تمہارے لیے اس کام سے روکنا ہے. پتہ چل جائے گا کیونکہ دیکھیے کہ اس زندگی کی قیمت، حضور بادشاہ سلطان عارفین کا جو ذوالفقار علی سلطانی نے شعر پڑھا ہے نا کہ ہسن لے کے روڑ کی دھوئی تینو ڈٹھا کہیں دلاسا ہو، عمر بدے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گھٹے سن پرت نہ سک سے پاسا ہو، صاحب تے تو لیکھا منصب رکھتی گھٹ نماسا ہو. یہ قیمت ہے، یہ انسان کی ویلیو ہے اس دنیا میں کہ ایک لمحہ وہ زندہ ہے، دوسرے لمحے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. آتا تو ایک پروسیس کے ساتھ ہے، 9 مہینے میں لگتے ہیں اس کو اس دنیا میں آتے ہوئے، لیکن جانے کا کوئی وقت مختص نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے اس نے بھی چلے جانا ہے، جوان ہے اس نے بھی چلے جانا ہے، بزرگ ہے اس نے بھی چلے جانا ہے. قیمتی بات یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے. آپ یزیدی بنے ہیں یا حسینی بنے ہیں، نبی کا پیغام آگے پہنچانے والے بنے ہیں یا اس سے روکنے والے بنے ہیں، بغض اور کینہ پھیلانے والے بنے ہیں یا محبت پھیلانے والے بنے ہیں، یا آپ کے سامنے امام عالی مقام نے 2 راستے رکھ دیے، 2 راستے رکھ دیے. ایک وہ راستہ جس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دے کر یہ بتلا دیا کہ اس دنیا میں اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو وہ راستہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے جو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان کیا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سب سے یہ دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عشق رسول کی تعلیم دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت کے بارے میں بتائیں، ایسی محافل میں لے کر جائیں اپنے بچوں کو کہ جن سے وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکیں، اور دین کا جو پیغام ہے اس کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا سکیں۔ آج کے دور میں میرے بھائیوں، ہر طرح کے فتنے آپ کے ہاتھ میں آ چکے ہیں۔ یہ موبائل، یہ ایک ایسا فتنہ انسان کو دے دیا گیا ہے کہ جس سے آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ لیکن آپ سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر ہمارے جماعت کے لوگ موجود ہیں اور فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، آپ سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سے دور مت کریں۔ اپنے بچوں کو یہ مت کہیں کہ بھئی ہم انگریزی اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو اس سے وہ بہت بڑے CSS آفیسر یا کچھ بھی اس طرح کے بڑے آفیسر بن جائیں گے۔ آپ کا سب سے بڑا جو والدین کا اپنے بچوں کو تحفہ میں سمجھتا ہوں جو ہے، وہ اس کو اچھا انسان بنانا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینی ہے جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میں آپ سب سے شکریہ بھی آپ سب کا ادا کرتا ہوں، کیونکہ ویسے تو ہمارا مغرب کے ٹائم وقت پورا ہو جاتا ہے، ہم مغرب کے ٹائم صلاۃ السلام پڑھا دیتے ہیں۔ اس مرتبہ پروگرام بڑھ گیا اور میں چاہتا بھی تھا کہ اس مرتبہ پروگرام بڑھ جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ جتنی دیر بیٹھیں گے ثواب ہے، جتنی دیر بیٹھیں گے کیا پتا کون سی قبولیت کی گھڑی آ جائے اور ہمارے شکریہ ادا کرتا ہوں اتنا دور سے تشریف لائے اور یہاں پر جو محفل 11ویں شریف ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ محفل ہے، اس میں آپ نے شرکت کی۔ اس محفل کے لیے جس نے جتنی بھی کوشش کی ہے، اللہ پاک اس کو مزید اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی جو بھی دنیاوی پریشانیاں ہیں ان کو ان سے دور فرمائے، اور مزید ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے کی توفیق دے، موقع فراہم کرے کہ ہم اس طرح کی محافل میں جائیں، اس طرح کی محافل میں جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے پیارے رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا کہ جب رب کائنات نے ہی یہ فرما دیا کہ میں اپنی ذات کو ظاہری نہ کرتا اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ بناتا، تو دیکھیے کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے اس کو ہم اس پر عمل پیرا بھی ہوں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جو ایک امن اور محبت والا معاشرہ ہو، جس کے اندر نفرتیں نہیں ہو، صرف اور صرف محبتیں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو، سلام شمع بز میں پیدا، جن کے نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، جن کے بھائی حسین، اس حسین ابن حیدر پیدا ہو، سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو، سلام
رحمتوں کے تاج والے، عرش کی معراج والے، دو جہاں کے راج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا الہی سادی سارے دی لج رکھ لیں، تینو زینب دی ویرا دوار، ستائی دن حشر دے وچ ساڈا نہ نشر ہووے، تینو پنجاں دے بارہ دوار، ستائی یا الہی تجھے واسطہ، علی رسول یہ سلامی آج زمانہ